درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائی وعافیت الابدان و شفاء و نور الابصار و ضیاء وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تک آپ تمامی حضرات نے سورۃ البقر کی دوسرے پارہ میں 194 تک آیت کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر سماعت کر لیا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل دارین کی سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں شہر حرام کے تعلق سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ چند مہینے حرمت والے سال کے 12 مہینوں میں 3 مہینے پے در پہ حرمت والے ہوتے ہیں۔ ایک ہے ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ اور تیسرا محرم، اور اس کے بعد صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر کے بعد رجب کا مہینہ جو جمادی الاولیٰ، جمادی الاخریٰ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ لوگ دور دراز سے حج کے لیے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں آنے جانے کا ارادہ کرتے تھے، اسی مہینے میں سفر کرتے تھے، اور رجب کے مہینے میں عمرہ کے لیے سفر کرتے تھے۔ تو گویا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ ان کے لیے حج کا سفر ہوتا تھا، مگر رجب کا جو مہینہ ہوتا اس میں عمرہ کے لیے سفر کرتے تھے۔ اس لیے ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا، اور ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے، چونکہ دور دراز سے اہل عرب حج اور عمرہ کے لیے آتے تھے، تو ان مہینوں کو محترم سمجھا جاتا، اور ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے عرب میں ان مہینوں میں باہمی لڑائیاں روک دی جاتی تھیں۔ حالانکہ ہمیشہ ان کے درمیان جنگ ہوتی رہتی تھی، مگر ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے لڑائیاں تھم جاتی تھی، روک دی جاتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایسی معاملات ٹھن جاتے کہ لڑائی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہوتا نہیں، تو وہاں پر صورتحال یہ ہوتی تھی کہ لڑائی کے بغیر کوئی راستہ نہیں، تو محرم کو 1 مہینہ پیچھے کر دیتے تھے اور سفر کے مہینے کو محرم قرار بنا دیتے تھے، سفر کے مہینے کو محرم۔ اب آپ سوچ لیجئے، پہلے اگر ان تفسیر پر آپ غور کریں گے تو ابھی ہم کچھ باتیں بتائیں گے جہاں آپ کا ذہن جائے گا کہ غیبت جاہلیت، یعنی دور جاہلیت پھر سے لوٹتا ہے، کہتے ہیں نا زمانہ لوٹتا ہے، اور وہی قرب قیامت ہوگی۔ تو دیکھیے یہ کیا کرتے تھے، کبھی کبھی سفر کے مہینے کو محرم قرار دیتے تھے اور محرم میں لڑائی کر لیتے۔ اسی طرح کبھی کبھی وہ محرم کو پیچھے کر دیتے، یہاں سمجھے نا، کبھی محرم کو سفر میں لے آتے، کبھی سفر کو محرم میں لے آتے۔ اپنی مرضی سے وہ حرمت والے مہینوں کو بدل دیا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہاں تک کہ یہ تبدیلی کا حال اتنا خراب ہو چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، یعنی زندگی کا آخری جو خطبہ تھا، حج تھا، تو محرم گھوم کر اپنی اصلی حالت اور اصلی مہینے میں آ چکا تھا۔ اسلام نے مہینوں کو مؤخر کرنا حرام قرار دیا۔ قرآن پاک میں ہے انما النسy زیادۃ فی الکفر، کہ مہینوں کو مؤخر کرنا صرف کفر میں زیادتی ہے۔ یاد رہے کہ پہلے ان مہینوں میں جہاد کرنا ممنوع تھا، لیکن بعد میں یہ حرمت منسوخ ہو گئی۔ بعض علماء کے نزدیک ان مہینوں میں ابتداءً قتال کرنا منسوخ نہیں ہوا ہے اور بدستور حرام ہے۔ البتہ اگر کسی نے حملہ کر دیا تو اس وقت دفاع کے لیے جنگ کرنا جائز ہے، لیکن جمہور کی رائے جو ہے صحیح کیا ہے؟ جمہور کی رائے ہے
تو یہ جو آیت کریمہ جو گزشتہ درس میں ہم نے پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب، ہے نا؟ تو جو تم پر زیادتی کرے، فمن اعتدى علیکم، تو جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت کا شان نزول وہی پیچھے جو ہو چکا کہ ان مہینوں میں جب عمرہ یا حج کے لیے صحابہ گئے تو یہ ہوا کہ ایسی محترم جگہ پر اگر وہ لوگ حملہ کر دیں تو کیا کیا جائے۔ تو جب انہوں نے حرمتوں کو پامال کیا تو حکم یہ ہے کہ اپنی جان اور عزت کو بچانے کے لیے لڑا جائے گا، چونکہ حرمت والے مہینوں میں زیادتی انہوں نے کی ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ اب اگر کوئی زیادتی کرے تو جتنا زیادتی کی اسی کے مثل اسے بدلہ دیا جائے، مگر یاد رہے کہ بدلہ لینے میں بھی اس بات کا خیال رہے کہ شرعی حدود سے تجاوز نہ کرے، احکام شرعیہ کی وہاں پر بھی مخالفت نہ کرے۔ چلیے، اب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جاہلیت کا دور پلٹتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہی ان کی جو ایک عادت کہ یہ پہلے اہل عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، ہے نا، عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق مہینوں کو عدل بدل کر دیتے تھے۔ محرم کو سفر، سفر کو محرم قرار دے دیتے تھے، چونکہ ان کے ہاں محرم میں جنگ کرنا جائز نہیں تھا اور انہیں لڑنا ہوتا تھا، تو وہ محرم کو سفر میں گھسیٹ دیتے تھے اور سفر کو آگے لے کر چلے جاتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیجئے عرب والوں کا کیا حال ہے، اسی ڈگر پہ وہ چل رہے ہیں کہ وہ اگر پتہ یہ چلا مثلا 10 ذی الحجہ جو ہے، ذوالحجہ یعنی جو حج کا دن ہے، میدان عرفات میں 9ویں کو پہنچتے ہیں جو قیام ہوتا ہے، اور 10 کا جو حج ہوتا ہے، تو اگر یہ مقام عرفات میں قیام جو حج کا دن ہے اگر وہ جمعرات کو پڑتا ہے تو چونکہ جمعہ کے دن جو حج ہوتا ہے اسے حج اکبر کہتے ہیں، تو یہ لوگ جان بوجھ کر ایک تاریخ آگے بڑھا دیتے ہیں اور جمعہ کے دن حج کرواتے ہیں، یہ کہنے کے لیے کہ اس سال لوگوں نے حج اکبر کیا ہے۔ تو دنیا کی واہواہی لینے کے لیے اس طرح تاریخوں کو بدلتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایسا لگتا ہے پہلی سیٹنگ میں کہ سنیچر کے دن پڑے گا جو ہے میدان عرفات میں قیام، تو ایک تاریخ پہلے گھسیٹ لیتے ہیں اور جمعہ کے دن حج جو ہے حج کروا دیتے ہیں۔ اس طرح ان کی عادتیں ہیں۔ آج کل اہل سعودی عربیہ میں یہ عمل پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان حرکتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مسلک پر عمل کرتے ہیں، صحیح مسئلے کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہوتی ہیں صحیح مسئلے کی تلاش کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اکابرین علماء کرام، عوام الناس کو تو حکم یہی دیا جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ اکابرین علماء کرام موقع دیکھتے ہیں اور کسی طریقے سے جا کر وہ وہیں پر یعنی جو صحیح تاریخ ہوتی ہے اس تاریخ میں جا کر وہ عمرہ حج کرتے ہیں۔ چلیے خیر، اب آگے کی آیت دیکھیں۔ وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ وَاحْسِنُوا، اور بھلائی والے ہو جاؤ۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ اب یہاں پر وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس اللہ کے راستے سے مراد اس میں تمام دینی امور داخل ہیں۔ تمام دینی امور میں اطاعت اور رضا الہی کے لیے خرچ کرنا مراد ہے، چاہے جہاد ہو یا اور کوئی نیکیاں ہوں۔ تو ہر وہ کام جو نیکی کے ہوں اس میں خرچ کرنا، کسی غریب کی مدد کر دینا، یتیم کا سہارا ہو جانا، کسی بیوہ کے اخراجات برداشت کر لینا، کسی غریب کی لڑکی کی شادی میں تعاون کر دینا، ادارے کی تعمیر ہو،
کسی طالب علم کو جو دینی علوم سیکھتا ہو اس کی تعلیم کے اخراجات برداشت کر لینا، ہاں، پیاسے لوگ ہوں تو انہیں پانی پلانا، کسی مریض کا علاج کر دینا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی اندھے کو راستہ پار کرا دینا، کسی بوڑھے کو مسجد تک پہنچا دینا یا اس کی منزل تک پہنچا دینا، کسی بوڑھے شخص کا، کمزور شخص کا بوجھ اٹھا کر اپنے کندھے اور سر پہ رکھ کر اس کے گھر تک پہنچا دینا، ہے نا، کوئی مشکل میں ہو اس کی مدد کر دینا، یہ جس طریقے سے بھی ہو سکے، وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اپنے ہاتھوں ہاں ہلاکت میں نہ مت پڑو۔ راہ خدا میں خرچ، دو چیزیں ہوتی ہیں، راہ خدا میں خرچ کو چھوڑ دینا بھی سبب ہلاکت ہے۔ اس کا یہ مطلب یہ کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے نا تو یہ بھی تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص، آپ نے اس سے پہلے سنا کہ مال زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے اس مال کی برکت اڑ جاتی ہے، اور جس مال میں زکوٰۃ کا مال ملا ہو، ہے نا، اس سے خیر و برکت اڑ جاتی ہے اور گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کبھی بھی اس مال میں خیر و برکت نہیں آ سکتی ہے جس مال کے اندر زکوٰۃ کے پیسے ملے ہوئے۔ کبھی کبھی پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، دیکھیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بچنا بھی یہ ہلاکت ہے، اسی طرح بیجا خرچ کرنا یہ بھی ہلاکت ہے نا۔ اسی طرح اور چیز بھی جو ہلاکت کا سبب ہو ان سب سے باز رہنے کا یہاں پر حکم دیا گیا۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ تو چونکہ انفاق اوپر کی آیت، اس سے پہلے کی آیت کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اس کی رضا میں، راہ خدا میں جو بھی خرچ ہوگا وہ انفاق فی سبیل اللہ ہوگا، یہ ہو گیا۔ اب ایک تو یہ ہوا کہ خرچ اتنا بھی مت کر دو، ہے نا، کہ محتاجی کے وقت، گرانی کے وقت خرچ کرنے میں بڑا ثواب ہے، بڑی نیکیاں ہیں، مگر یہ اس وقت جب کہ اپنے گھر بیوی بچوں کے حالات کا خیال کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ اپنے ماں اور باپ کو اور بیوی بچوں کو بھوکا رکھ کر دوسروں کو کھانا کھلائے، یہ نہیں۔ ہاں، اگر یقیناً ماں باپ اور گھر کے بچے صبر و شکر شاکر ہیں کہ وہ اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں اور ان کی رضا ہو تو خرچ کرے گا تو ثواب پائے گا، لیکن یہ کہ خود کو تباہی و بربادی میں ڈال دینا، تو یا ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، یا یہ کہ مال ہو مگر خرچ ہی نہ کرے، یہ سب بھی ہلاکت کا سبب ہے۔ اسی طرح اور ہر وہ چیز جو ہلاکت کا باعث بنے ان سب سے یہاں پر باز رہنے کا حکم ہے، یہاں تک کہ بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا، سمجھے، بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا، زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا، یہ سب اسی کے حکم میں داخل ہے کہ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی لیے اس سے یہ مسئلہ علماء نے اخذ کیا کہ جس شہر میں طاعون ہو وہاں نہ جائیں، اگرچہ وہاں کے لوگوں کو وہاں سے بھاگنا ممنوع ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ اگر کسی شہر میں وبائی مرض پھیل گیا ہو، طاعون پھیل گیا ہو، تو جو لوگ وہاں پر ہیں اس مرض کی وجہ سے کہ یہ پھیل رہا ہے اور ہم مر جائیں گے، ہمارے شہر میں پھیلا ہے، لہذا وہ شہر چھوڑ کر کے بھاگیں، یہ جائز نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہاں پر رہیں، سمجھ رہے ہیں۔ البتہ دوسرے شہر والوں کو منع ہے کہ اس شہر میں جائیں، اس شہر والوں کو جہاں مرض پھیلا ہے وہ شہر چھوڑ کر جانا یہ جائز نہیں، مگر جس شہر میں مرض نہ ہو وہاں کے کسی شخص کا ایسے شہر میں جانا جہاں طاعون پھیلا ہوا ہو یہ بھی منع ہے۔ بات میں آ رہی کہ نہیں؟ تو جہاں پھیلا ہو وہاں کے لوگوں کا بھاگنا منع ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں کے لوگوں کا ایسی جگہ جانا منع ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب آپ ذرا اوپر کی آیت کو سامنے رکھیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَانْفِقُوا فِي الشَّهْرُ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، ہے نا۔ اب یہاں پر زیادتی، یہاں پر جو تم پر زیادتی کرے اس کو اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو، اور اگر یہاں پر تیاری کا معنی ہو،
بھائی جو تمہارے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے جیسی وہ تیاری کرے. دوسری آیتوں میں ہے کہ جیسی دشمن کی تیاری ویسی تم اپنی تیاری رکھو. تو اپنے ہاتھوں کو جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور تیاری انہی کے مثل کرو. اب اس تناظر میں دیکھیں کہ جو ہمارے اکابرین موجودہ حالات میں قوم کو تباہی و بربادی کی طرف نہیں بھیجنا چاہتے بلکہ ان کے معاملے میں کسی ہنگامی احتجاج کی دعوت نہیں دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ بزدلی ہے، پژمردگی ہے. نہیں جناب، یہی لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ پر ان کا عمل ہے. ولا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں جان بوجھ کر ہلاکت میں مت پڑو. بات میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں چلیے خیر. اب آگے کی آیت. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر چند چیزیں جاننا ضروری ہے کہ جہاد کا لغوی معنی ہوتا ہے طاقت اور وسعت، اور شرع کی اصطلاح میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفار سے جنگ میں جان، مال اور زبان کو انتہائی وسعت اور طاقت سے خرچ کرنا یہ جہاد ہے. لہذا زبان سے بھی یہ بھی لڑنا، کفار سے یہ بھی جہاد ہے، قلم سے لڑنا یہ بھی جہاد ہے. اسی لیے جہاد بالقلم بھی کہا جاتا ہے. تو جہاد کی 3 قسمیں ہیں: ظاہری دشمن سے جنگ کرنا، شیطان سے جہاد کرنا، نفس سے جہاد کرنا. سمجھے نا؟ ان آیات سے چند باتیں جو ضروری ہیں، مسئلے ہم یہاں پر ذکر کر دے رہے ہیں. تو جہاد کی کتنی قسمیں ہوئی؟ ظاہری دشمن سے جنگ کرنا، دوسرا شیطان سے جہاد کرنا، تیسرا نفس سے جہاد کرنا. اور نفس سے جہاد بڑا خطرناک جہاد ہے. اچھا، حرم شریف میں جنگ ناجائز ہے، البتہ دفاعی جنگ کرنے کی اجازت ہے. اگر کوئی حملہ کر دے تو آپ ان سے لڑ سکتے ہیں. نمبر 5، اس کے ساتھ ایک چیز ضروری جو ہے کہ حدیبیہ جہاں پر صحابہ کو روکا گیا تھا، اسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے. بار بار اس کا تقریروں میں آپ نے ذکر سن لیا ہوگا کہ حدیبیہ ایک بستی کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے 1 دن کی مسافت پر اور مدینہ منورہ سے 9 دن کی مسافت میں ہے. اسی کے قریب ایک درخت تھا جس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت رضوان لیا تھا. اچھا، مکہ کب فتح ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا. اس موقع پر جو ہے ابن حسین غفاری کو مدینہ طیبہ میں اپنا سرکار نے نائب بنایا تھا. اور حرمت والے مہینوں کا ذکر تو ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، اس کو ذہن میں محفوظ رکھیں. بالخصوص جو دینی علوم سے زیادہ رغبت رکھتے ہیں تو ان کے سامنے یہ سوالات بار بار آئیں گے کہ جب وہ حدیثیں پڑھیں گے تو وہاں بھی اما سرکار نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا، امرہم باربعین ونہاہم عن اربعین، اس میں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع کیا. وفد عبد قیس کو وہاں پر بھی یہ حرمت والے مہینوں کا ذکر آتا ہے. چلیے اب آگے کی آیت اور اس کا ترجمہ سماعت کریں. تفسیر مختصر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدْقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. یہ مکمل پوری ایک آیت ہے، آیت نمبر 196 تک، 95 سے 96 تک کی. یہاں پر حج کے مسائل، اب جہاد وغیرہ کا ذکر ہوا، حج کے مسائل کا یہاں پر ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ،
اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پھر اگر تم روکے جاؤ, فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ تو جو قربانی, پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور اپنے سر نہ مڈاؤ, حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے. یہاں ہدی سے مراد قربانی کا جانور ہے جسے ہدا کہتے ہیں, جب تک یہ قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے کو نہ پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو, فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدْقَةٍ أَوْ نُسُكٍ تو بدلے اس کے کیا ہے, اگر بیمار ہو یا سر میں کچھ تکلیف ہو تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی. تو اس کا بدلہ کیا ہوگا, روزہ رکھنے کا ہے یا اسے خیرات کرنا ہے, اور نسکین یا قربانی. تو جیسا جرم ہوگا, جیسی کوتاہی ہوگی, اسی حساب سے اسے بدلہ دینا ہوگا, یا تو اسے روزہ رکھنا ہوگا یا صدقہ دینا ہوگا یا قربانی دینی ہوگی. اب اس کی تفصیل آگے آئے گی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے. فمن تمتع جو فائدہ اٹھائے, بالعمرۃ الی الحج حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ جو اٹھائے. فمستیسر من الہدی تو اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم پھر جسے مقدور نہ ہو, یعنی وہ قدرت نہ پائے قربانی وغیرہ کی, تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جاوے. یہ تلک عشرۃ کاملہ یہ کل کتنے ہوئے, 10 دن ہوئے, یہ پورے 10 ہوئے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے. اب یہاں پر کیا فرمایا رب نے کہ حج اور عمرہ کو کس کے لیے پورا کرو, اللہ کے لیے. تو ان دونوں کو یعنی حج اور عمرہ کو ان کے فرائض کے اور شرائط کے ساتھ خاص اللہ کے لیے ادا کرنا ہے, بغیر سستی کے, بغیر نقصان کے. کامل حج کرو, اللہ فرماتا کہ مکمل حج کرو, یعنی اللہ کے لیے حج عمرہ پورا کرو, مطلب جملہ فرائض و شرائط کے ساتھ خاص اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی سستی کے, بغیر کسی نقصان کے کامل حج کرو. سمجھے کہ نہیں؟ حج کسے کہتے ہیں؟ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور مکہ معظمہ کے طواف کا. سمجھنے کہ نہیں؟ ایک تو 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنا یہی اصل ہے, اور مکہ معظمہ کا طواف. یاد رہے کہ اس کے لیے وقت مقرر ہے, اسی وقت میں ہی یہ کام ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے وقت جو ہے کیا ہے, مقرر ہے, جس میں یہ تمام حج کے افعال کیے جائیں گے تو وہ حج ہوگا. ایسا نہیں کہ کسی بھی مہینے میں کسی بھی گھڑی آپ عرفات میں ٹھہر لو اور کعبہ کا طواف کر لو حج ہو جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ اس کے لیے وقت, دن, تاریخ مقرر ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں. اب یہاں چند مسائل. یاد رہے کہ حج راجح قول کے مطابق 9 ہجری میں فرض ہوا اور حج کی فرضیت قطعی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کا منکر کافر ہوگا. اچھا, اب حج میں ادا کرنے کے لیے اس کے شرائط اور فرائض کی پابندی لازم ہے. حج کے فرائض کل کتنے ہیں؟ نمبر 1 احرام باندھنا, نمبر 2 عرفہ میں وقوف, نمبر 3 طواف زیارت. سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہوئے حج کے فرائض. کتنے ہوئے؟ 3, احرام, عرفہ میں وقوف اور طواف زیارت. حج کے واجبات کیا ہیں؟ نمبر 1 مزدلفہ میں وقوف, نمبر 2 صفا و مروہ کے درمیان سعی, نمبر 3 رمی جمار, نمبر 4 آفاقی کے لیے طواف رجوع, اور نمبر 5 حلق یا تقصیر.
समझ रहे हैं कि नहीं। ये हुए 5 वाजिबात हज के। उमरा के रुकन तवाफ और सई है। उमरा है ना, उमरा का जो रुकन है, रुकन का मतलब ये होता है कि उसके बगैर वो पूरा ही नहीं होगा। तो उमरा में सिर्फ 2 ही चीजें, क्या, तवाफ और सफा और मरवा के दरमियान सई। और इसकी शर्त इहराम और क्या है, हलक है, यानी इहराम होना चाहिए और हलक करवाना है उमरा के लिए। अब हज और उमरा, आगे की आयत में कि जो हज के साथ उमरा को मिलाए, तो चूंकि इसके चंद तरीके हैं, हज और उमरा के कुल 4 तरीके जिक्र किए गए। नंबर 1, हज इफराद बिल हज। इफराद बिल हज, इफराद बिल हज ये है कि हज के महीनों में या उससे पहले, हज के महीनों में या उनसे पहले मीकात से या उससे पहले हज का एहराम बांधे। मीकात से बांधे या मीकात से पहले बांधे, और दिल से इसकी नीयत करे, खाह जबान से तलबिया के वक्त उसका नाम ले या ना ले। यह हज बिल इफराद हुआ, समझे, इफराद बिल हज हुआ। नंबर 2, इफराद बिल उमरा। इफराद बिल उमरा यह है कि मीकात से या उससे पहले हज के महीने में या उनसे कबल उमरा का एहराम बांधे और दिल से उसका कस्द करे, चाहे तलबिया के वक्त जबान से उसका जिक्र करे या ना करे, दिल में अगर नीयत है तो काफी है। और इसके लिए हज के महीने में या उससे पहले तवाफ करे, हज के महीने में या उससे पहले, समझ रहे कि नहीं। तो अब इसके लिए क्या होगा कि अशहुरे हज में या उससे कब्ल जो है उसे हज के महीनों में या उससे कब्ल तवाफ करे, खा उस साल में हज करे या ना करे। मगर हज और उमरा के दरमियान इल्माम सहीह करे। इल्माम सरीह मतलब सही इल्माम, इल्माम को याद रखें, सवाल समझ में नहीं आएगा इल्माम किसे कहते हैं। इल्माम सही यह है कि इस तरह की अपने अहल की तरफ हलाल होकर वापस हो। चलिए, नंबर 3, हज क़िरान। हज क़िरान यह है कि हज और उमरा दोनों को एक एहराम में जमा करे। हज और उमरा यानी जब एहराम बांधे तो एक साथ हज और उमरा दोनों की नियत करे। पहली 2 सूरतें क्या थी, सिर्फ हज की नियत करके एहराम बांधे। दूसरी सूरत बताई सिर्फ उमरा की नियत से एहराम बांधे। तीसरी सूरत क़िरान के माने होते हैं मिलाने के। तो चूंकि इसमें हज और उमरा दोनों को एक एहराम में जमा करते हैं, इसलिए इसे हज क़िरान कहते हैं। और एहराम मीकात से बांधा हो या उससे पहले, और हज के महीनों में या उससे कब्ल, अव्वल से हज और उमरा दोनों की नियत हो पहले ही से, खाह तलबिया के वक्त जबान से दोनों का जिक्र करे या ना करे। तो उसमें क्या करना होगा, पहले उमरा के अफ़ाल अदा करे फिर हज के। यह हुआ हज क़िरान। नंबर 4, तमत्तु। हज तमत्तु। हज तमत्तु यह है कि मीकात से या उससे पहले हज के महीने में या उससे कब्ल उमरा का एहराम बांधे और हज के महीने में उमरा करे, या अक्सर तवाफ उसके हज के महीने में हो और हलाल होकर यानी एहराम से बाहर आकर हज के लिए फिर नया एहराम बांधे और उसी साल हज करे, और हज और उमरा के दरमियान अपने अहल के साथ इल्माम सहीह ना करे, है ना। तो अब ये हुआ तमत्तु, क्योंकि उसने उमरा के बाद दोबारा हज का फायदा उठाया है। और क़िरान में क्या था, होता है कि दोनों का एहराम एक साथ बांधेगा। बात में आ रही कि नहीं। अब यहां पर हम ये समझते हैं कि हज के मसाइल को 1-2 दिन के अंदर बित तफसील जो जरूरी और मोटे मसाइल हैं आप हजरात के सामने पेश कर दिए जाएं। तो चूंकि बड़ी लंबी तफसील है हज के मसाइल की, मगर जो आम तौर पर मोटे मसाइल हैं हम ये चाहेंगे कि यहां पर उन सारी चीजों का जिक्र कर दिया जाए। तो आज की गुफ्तगू में अब यहां पर चंद चीजें जो हम जिक्र करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि हज और उमरा अल्लाह के लिए पूरा करो। हज और उमरा किसके लिए पूरा करो? अल्लाह के लिए पूरा करो। फिर अगर तुम रोक दिए जाओ ना, तो अब इसी आयत से कि हज और उमरा अल्लाह के लिए पूरा करो, इस आयत से हज और उमरा के दोनों के वजूब की तरफ यहां पर इशारा मिलता है। तो चूंकि इमाम शाफई के नजदीक हज की तरह उमरा भी वाजिब है
اور دلیل یہی آیت ہے، دلیل یہی آیت ہے۔ اس طرح کی امام شافعی علیہ رحمہ یہاں آیت میں اتمام کو ادا پر وہ محمول کرتے ہیں، سمجھنے کے لیے، تو گویا کہ ان کے نزدیک حج کی طرح عمرہ بھی فرض ہے، حالانکہ ہمارے ہاں تو بات نہیں ہے۔ اسی طرح گویا کہ اس آیت میں ابتداءً حج اور عمرہ ادا کرنے کا حکم ہے، اور امر چونکہ وجوب کے لیے آتا ہے، اتموا کا لفظ یہ امر کے لیے، اسی لیے حج کی طرح عمرہ بھی واجب ہو گیا۔ مگر یاد رہے کہ مذہب حنفی میں ہم احناف کے نزدیک عمرہ واجب نہیں ہے، بلکہ عمرہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب اتموا کا کیا معنی ہوا؟ احناف کے نزدیک معنی یہ ہے کہ جس نے حج اور عمرہ شروع کر دیا تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ جس نے عمرہ شروع کر دیا، حج شروع کر دیا، تو اس کو پورا کرنا واجب ہے یہ۔ اسی طرح لہذا اس سے عمرہ کا وجوب ثابت نہیں ہوتا، بلکہ بس یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمرہ شروع کرنے کے بعد اس کا پورا کرنا لازم ہے۔ چلیے اب یہ کہ آگے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدَىٰ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو اگر تم روک دیے جاؤ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو قربانی بھیجو جو میسر آئے۔ یہاں پر احصار روکنے کے معنی میں، یعنی حج سے رکاوٹ، تو یاد رہے کہ امام شافعی کے نزدیک حج سے رکاوٹ صرف دشمن کی طرف سے ہو تو یہ وجہ معتبر ہے، کیونکہ ہدا کے ذریعہ حلال ہونا دشمن سے محسر کی نجات کے لیے مشروع ہوا ہے، جو آدمی گھیرا گیا، اور حلال ہونے سے دشمن سے تو نجات مل جاتی ہے مگر مرض وغیرہ سے نجات نہیں ملتی ہے نا۔ تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اگر دشمن نے روک دیا ہو، تو جو آدمی گر گیا ہو، روک دیا گیا ہو، تو اگر وہ قربانی کا جانور بھیج دے اور وہ احرام سے باہر آ جائے تو اس صورت میں وہ دشمن سے نجات پا جائے گا۔ لہذا اگر بیماری کی وجہ سے اگر وہ حج کا ارادہ کیا تھا اور بیمار ہو گیا کہ اب نہیں ارکان حج ادا کر سکتا، تو اگر وہ جانور بھیج دے باہر آ جائے تو مطلب کیا؟ بیماری سے تو نجات پا ہی نہیں سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہاں یہ مسئلہ امام شافعی کا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں مسائل میں تفصیل ہوگی، تو آج اگر ہم مکمل تفسیر بیان کریں حج اور عمرہ کی تو 2 گھنٹے مکمل ہو سکتے ہیں، جو بہت ہی صبر آزما ہوگا۔ اس لیے اس مسئلے کو یہیں پر ہم اسٹاپ کرتے ہیں، تاکہ کل جو ہے آدھے مسئلے کچھ بیان کیے جائیں اور پرسوں کے درس میں انشاءاللہ مکمل کر دیں۔ 2 دن میں ہم کوشش کریں گے کہ ضروری مسائل آپ تک پہنچا سکیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل دارن کی سعادتوں، برکتوں، رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔